میرے ساتھ کون ہے یہ آپ کو تھمبنیل سے ہی پتہ چل گیا ہوگا. چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب، جو کراچی اور خاص طور پر شہری سندھ کی موجودہ صورتحال میں بہت ریلیونٹ ہیں. تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے ان سے انٹرویو شروع کرتے ہیں. آفاق بھائی، ویلکم ان FIR. مہاجر سیاست جس نے کبھی کراچی کو طاقت دی آج خود بحران کا شکار ہے. سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے، ریاست، قیادت یا عوام؟ قیادت اگر ذمہ دار ہے تو اس میں آپ خود کو بھی شامل سمجھتے ہیں؟ بالکل، میں نے اپنی ایفرٹس پوری کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بعد لوگوں کو تقسیم کرنے کا پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کو موقع ملا. 22 تاریخ تھی غالباً جب الطاف صاحب نے 22 اگست 2016 الطاف صاحب سے وہ کہلوایا گیا یا جذبات میں انہوں نے کہا جو بھی تھا، اس غلطی کے بعد ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور جو اشرافیہ ہے پاکستان کی اس کو موقع ملا کہ وہ اس طاقت کو تقسیم کرے، اور انہوں نے اس طاقت تقسیم کرنے کی پوری کوشش کی. کچھ لوگوں نے سرنڈر کیا، کچھ لوگوں نے اس نام سے سرنڈر نہیں کیا. ان میں ظاہر میں ہوں کہ میں نے لفظ اپنی شناخت سے سرنڈر نہیں کیا، اور لوگوں نے شناخت سے بھی دستبرداری پہلے کر لی تھی، اس کے بعد جو لیڈرشپ تھی اس سے بھی انحراف کیا. تو میں نے ہمیشہ کہا کہ جو لوگ کسی برے وقت میں اپنا سر بچانے کے لیے جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کیں وہ کمزور لوگ تھے، اور انہیں اپنے آپ کو نظریاتی نہیں کہنا چاہیے. میرا اختلاف جس زمانے میں ہوا، الطاف صاحب کی طوطی بولتی تھی، اور میں نے اصولی اختلاف کیا تھا، کسی کے خوف سے یا کسی لالچ میں نہیں کیا تھا. آج سب لوگوں کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں مہاجر لفظ سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا. آج بھی جو گروپس ہیں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو جی مہاجر کے نعرے کے بغیر طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خون میں ابال آتا ہی نہیں. آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ قیادت کی ذمہ داری تھی، قیادت کی ناکامی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر شیئرنگ کا سوال کر لیں تو آپ کا شیئر زیادہ ہے یا الطاف حسین کا شیئر زیادہ ہے؟ دیکھیے، میں الطاف حسین سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرتا، اس لیے کہ میں ناکامی کے عنوان سے بات کر رہا ہوں. اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال ایک وہ بڑا نام ہے، بڑی طاقت رہی ہے، اور آج بھی اس کے فالوورز موجود ہیں. میں اپنے حساب سے اپنے آپ کو صرف آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ میں نے جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، اور میں نے نظریاتی سیاست کو دفن نہیں ہونے دیا. تو ناکام ہیں آپ آج؟ نہیں. کہاں کھڑے ہیں پھر آپ آج؟ اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی مہاجر لفظ استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے یا جی مہاجر کا نعرہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے تو ظاہر ہے ہماری جدوجہد کا نتیجہ ہے، اور اس کا کل آپ کو رزلٹ ملے گا. یہ بات آپ کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں، میرے پچھلے انٹرویوز میں بھی آپ نے یہ بات کہی کہ ملے گا رزلٹ، لیکن کب؟ آج اگر آپ سے سوال ہو کراچی کے عوام کو آج سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، طاقت کی، نمائندگی کی یا قیادت کی؟ کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ سینس آف پارٹیسپیشن کی. تو کون کیسے آئے گی وہ؟ جو جدوجہد ہو رہی ہے. دیکھیے فہیم صاحب، ایک دن میں آپ یہ چاہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں کا پہاڑ بنا لیں، نہیں بن سکتا جناب. 40 سال آپ اس جدوجہد کو لے رہے ہیں جس میں یہ تقسیم کا عمل بھی ہوا ہے. اس تقسیم تو آج بھی چل رہا ہے. اس تقسیم کے عمل کے بعد جو لوگوں کے اندر مایوسی پھیلی، اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ نہیں، شناخت ضروری تھی اور شناخت ضروری ہے. آج بھی جو لوگ تقسیم ہیں وہ اپنے آپ کو اگر کہیں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہی نعرے لگانے پڑتے ہیں. یعنی الطاف صاحب بھی جنہوں نے اپنے آپ کو نیا سندھی بھی کہا تھا، اپنے آپ کو انہوں نے مختلف ناموں سے پکارنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے دی تھی اور متحدہ قومی موومنٹ بنائی تھی، میرا اختلاف تھا ان سے، آج وہ بھی مجبور ہیں کہ جی مہاجر کا نعرہ ہر مشکل وقت میں وہ بھی لگاتے ہیں. لیکن آج تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال کی مہاجر سیاست میں انہوں نے وقت ضائع کیا. نسیم جلیل صاحبہ کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا. دیکھیے، یہ مطلب میں ان کے خاصی بزرگ خاتون ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی عمر کی وجہ سے انہوں نے بغیر سمجھے بغیر سوچے اس قسم کا بیان دیا ہو، لیکن اگر اس قسم کا کوئی بیان دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد لوگ یہ پوچھیں گے کہ 35 سال میں اگر آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ غلطی ہوئی تو اب آپ پر بھروسہ کیوں کیا جائے، اس لیے کہ آئندہ 35 سال کے بعد آج کے فیصلے کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں.
اس کا مقصد ہے آپ لوگ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا ضرور، لیکن پورے عرصے میں میں نے ان کو بہت الطاف حسین کے قریب اور وفادار پایا، اور ایسے ہی لوگ تھے جو الطاف حسین کو لوگوں کے سامنے خدا بنا کر پیش کرتے تھے تاکہ انہیں کوئی رسول مان لے، کوئی نبی مان لے. میں ان سے کہتا تھا پیغمبر مان لے. میں ان سے کہتا تھا کہ الطاف حسین کو غلطیوں کی نشاندہی کر کے احساس دلانا آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی غیر نہیں دلائے گا. لیکن یہ ہر سیاہ سفید کو خود تصدیق کرنے والے لوگ تھے. آج اس عمر کے اس حصے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ 35 سال کے بعد کہ ہم نے اپنے ضائع کر دیے 35 سال، تو آج کے بعد ان جیسے لوگوں پر لوگ کیوں بھروسہ کریں؟ کیونکہ آج کے فیصلے کو یہ 35 سال کے بعد غلط کہہ سکتے ہیں. تو ان جیسے لوگ اور بھی ہیں آپ کے خیال میں؟ ظاہر ہے کہ پوری متحدہ نے الطاف حسین کو غلط کہا. جی یہی میں سننا چاہ رہا تھا آپ سے. آج مجھے یہ بتائیے کہ 70 کی اور 80 کی دہائی میں جب آپ لوگوں نے مہاجر سیاست شروع کی، اس وقت کے حالات کافی سازگار بھی تھے آپ کی سیاست کے لیے. کراچی کے عوام اس وقت زیادہ غیر محفوظ تھے یا آج زیادہ غیر محفوظ ہیں؟ آج بس سیاست اس وقت غلط شروع کی تھی نہیں. یا آج سیاست سے جو ایک طرح سے آپ لوگ میں تو کنارہ کشی کہوں گا کیونکہ کوئی آواز، طاقت والی آواز نہیں نظر آتی. کیا ہے عوام کہاں جائیں؟ دیکھیے فہیم صاحب، میری بہت ساری باتوں میں نا لوگوں نے بہت یعنی سطحی باتیں سمجھ کر انہوں نے نظر انداز کیا. میں جب یہ کہتا تھا کہ اس شہر میں جو قتل ہو رہے ہیں وہ الطاف حسین اور آفاق کی لڑائی کا نتیجہ نہیں ہے، لوگ میری بات نہیں مانتے. ہو سکتا ہے کہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر بھی کچھ قتل ہوئے ہوں، اور ظاہر ہے کہ سیاسی اختلافات تھے، اور جو الطاف حسین کے ہاں اس وقت لوگ موجود تھے انہوں نے بہت سارے غلط فیصلے کیے. سیاسی مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے جو فیصلے وہ کرتے تھے وہ غلط فیصلے تھے. لیکن میں نے ایدھی کا ریکارڈ جب دیکھا اور ایدھی نے جب یہ بات ڈسکلوز کی کہ جس پیریڈ کے اندر یہ حادثات ہو رہے تھے اس 5 سال کے اندر اس نے 83,000 لاوارث لاشیں دفنائیں ایدھی کے قبرستان میں. ٹھیک ہے. تو وہ 83,000 جو لاوارث لاشیں دفنائی تھیں وہ کون لوگ تھے اسی شہر میں؟ اس کا مقصد ہے کہ اس شہر میں باقاعدہ جو قتل و غارت گری کی گئی وہ کروائی گئی تھی تاکہ لاشوں کو بنیاد بنا کر اس شہر میں جو ایک طاقت تھی اس کے خلاف آپریشن لانچ کیا جائے. وہ کیا گیا. یعنی وہ مہاجر سیاست جو تھی اس کو انہوں نے ختم کرنا تھا، اس کی کوشش کی. آج نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ لکھے ہوئے اسکرپٹ پڑھتے ہیں. آج وہ اپنے شہر کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. میں نے لوگوں سے کہا کہ آج کراچی کو بچاؤ کی تحریک کا بات کی گئی، کراچی بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں، دستخط کروا رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں. فہیم صاحب جو 336 کا ایوان ہے نا اس کے اندر 22 ووٹ فیصلہ کن تھے. اس کے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی. پیپلز پارٹی آج اس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. میں بھی مانتا ہوں پیپلز پارٹی نے مہاجروں کا استحصال کیا ہے، متعصب سیاسی جماعت ہے، میں بھی مانتا ہوں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. لیکن آج آپ پیپلز پارٹی کے خلاف جو تحریک چلا رہے ہیں، اسمبلی میں آصف علی زرداری کو تاحیات استثناء کا ووٹ کس نے ڈالا تھا؟ اگر یہ کرپٹ تھے، اگر یہ متعصب تھے، اگر یہ مہاجر دشمن تھے تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ اگر کراچی بچانا تھا تو آپ وہاں اختلاف کرتے. 22 ووٹ آپ کے فیصلہ کن تھے. آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی تھی آپ کے 22 ووٹ کے بغیر. اگر آپ وہاں کچھ نہیں کر سکے اور کسی کے کہنے پہ ووٹ ڈالیں تو اس کا مقصد ہے زندگی بھر آپ نے کسی کے کہنے پر کام کرنا ہے. تو اب کراچی بچانے کی جو بات کی جا رہی ہے، مہاجر عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اسمبلی میں موجود تھے 22 ووٹ فیصلہ کن تھے. نہیں اچھا ہر شق کے اوپر الگ الگ ووٹ لیا گیا. ایسا ہی ہے. چلیں آپ آرمی چیف کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے، ان کو تاحیات استثناء آپ نے دیا، آپ نے ووٹ ڈالا اس لیے کہ بھئی آپ مجبور تھے، آپ نہیں ان کے خلاف جا سکتے تھے. آصف علی زرداری کے خلاف تو آپ جب اس کی باری تھی تو آپ کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی یہی تو ہمیں مطلب نقصان پہنچا رہے ہیں، انہی کی پارٹی نے تو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے سارے اختیارات چھین لیے ہم سے، ہمارے وسائل جو ہے وہ انہوں نے تو قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے شہر کے جتنے ٹیکسز ہوتے ہیں یہی لوگ تو غبن کرتے ہیں. آپ نہیں ڈالتے ووٹ، لیکن آپ نے ڈالا آصف علی زرداری کو ووٹ. آج پھر یہ ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کراچی بچانے کے لیے ہم دستخطی مہم کریں گے.
ہم جلسے کریں گے, پیپلز پارٹی سے نجات چاہیے, سب بیکار ہے. آفاق بھائی, آپ نے یہ مانا کہ مہاجر طاقت کو توڑنے کے لیے آپریشن کیا گیا, کیا آپ یہ بھی اعتراف کریں گے کہ اس آپریشن کا آپ حصہ تھے؟ 22 کے بعد جو آپریشن ہوا اس میں کہاں سے حصے دار بن گیا؟ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ماضی میں میرے جو اختلاف تھے میں نے اصولی اختلاف کیا تھا. 92 کی بات کر رہا ہوں, 92 کے آپریشن کی بات کر رہا ہوں. 92 کے آپریشن کے تو بھائی آپ دیکھیے, آپ لوگوں کو صحافیوں سے میرا اختلاف یہ رہتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے تو تیکھے سوال کر لیتے ہیں لیکن اپنا ریکارڈ خود درست نہیں کرتے. بتائیے. اب مجھے بتائیے کہ 92 کا آپریشن جب ہو رہا تھا تو اس سے پہلے کیا ڈاکٹر عمران فاروق, عظیم احمد طارق, سلیم شہزاد, یہ تینوں کے تینوں وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے آپریشن کی رضامندی نہیں دی تھی؟ آپریشن تھوڑی ہوا ہے یہ سب. آپ لوگ جو ہے وہ یہ تو 2013 کے آپریشن سے حوالے سے گڑبڑ ہو جاتی ہے, سب چیزیں گڑبڑ کر دیتے ہیں. آپ لوگ ریکارڈ اٹھائیے آپ اور دیکھیے کہ اس کے اندر ڈاکٹر عمران فاروق, سلیم شہزاد, عظیم اور طارق میٹنگ میں بیٹھے ہوئے, کور کمانڈر بیٹھا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ باقاعدہ آپریشن کی اپروول دی گئی ہے. اس آپریشن کے جس کے اپروول لوگوں نے دی, اس آپریشن کا پارٹ آپ تھے؟ میں نہیں تھا. ڈائریکٹ یہی ہے, میں نہیں تھا, میرا کوئی تعلق نہیں. آپریشن تو یہ لوگ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, ان لوگوں نے اپروول دی تھی اور انہوں نے اپنے لوگوں کی لسٹیں خود فراہم کی تھی کہ یہ لوگ ہمارے یہاں آئے کرنل نے, ہاں ٹھیک ہے آپ انہیں لے لیجئے. آپریشن کی پرمیشن ان لوگوں نے دی, خد و خال سارے وہاں طے کیے. یہ آپ لوگ سب چیزیں مکس کر چلیں مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. ایسا ہی ہوا. آپ سے سوال یہ ہے کہ اس آپریشن کا فائدہ آپ کو ہوا؟ نقصان ہوا. آپ اس دور میں نقصان ہوا, آپ کو انٹری ملی, آپ کو اسپیس ملا, اور اسپیس آپ کے لیے نقصان دہ تھا؟ بالکل نقصان دہ تھا. دیکھیے فہیم صاحب, بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو دوبارہ سے آپ میموری ریکال کیجئے. ٹھیک ہے. فوج کتنے بجے آئی تھی آپ بتائیے نا. آپ کہتے ہیں کہ آپ صحافی ہیں نا, 3 بجے دوپہر میں آئی تھی. ٹھیک ہے. ہم صبح فجر کے وقت آئے تھے. عظیم احمد طارق کا ٹیلی گرام ہیرلڈ میں چھپا ہوا ہے کہ خدا کے واسطے فوج بھیجو. میں نے 90 پہ جانے سے منع کیا تھا. میرے پاس اتنے کارکنان نہیں تھے جتنے الطاف حسین کی تصویر کے بل بورڈز یہاں لگے ہوئے تھے. وہ سارے بل بورڈز کس نے کالے کیے تھے؟ عوام نے. اس لیے کہ عوام بیدار تھی, تنگ تھی آپ کے متحدہ کی اس وقت کی حکمت عملی اور پالیسی سے کہ ہر سیکٹر کے اوپر ایک آپ نے گن مین بٹھایا ہوا تھا جس کی مونچھیں نہیں نکلی تھی, اور دادا اور نانا کی برابر بندے کو اس گلی سے گزرتے ہوئے سلام کر کے جانا پڑتا تھا, بھائی السلام علیکم. لوگ خوفزدہ تھے. جب ہم آئے ہیں تو لوگوں نے جو بل بورڈز کے اوپر جوتوں کے ہار پہنا ہے کالک ملی, میں نے تھوڑی ملی تھی. 3 بجے آرمی آئی ہے, ریکارڈ آپ لوگ درست کرتے نہیں ہیں. یہ کوشچن جب کرتے ہیں, مان لیا آپ کی بات یہاں پہ ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پھر اس اسپیس سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ دیکھیے میں سیاست کے اندر اس طرح کبھی بھی انوالو نہیں رہا, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں کیوں نہیں رہا. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی خوف تھا, میں اپنے والد کا بہت احترام کرتا تھا اور ہر ایک کو کرنا چاہیے. میرے والد ایئر فورس میں تھے, آفیسر تھے, انہوں نے مجھے سیاست سے منع کیا تھا تو میں چھپ کے سیاست کرتا تھا. میرا نام آفاق احمد نہیں ہے. میں اس اخبارات میں بھی آفاق احمد اس لیے آتا تھا کہ میرے والد کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ میں ہوں. اور میں الطاف حسین میرے گھر آیا کرتے تھے تو یعنی بوٹس پہ جاب کرتے تھے, یہ وہاں سے میرے گھر آتے تھے. مغرب کے بعد ہمیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی. الطاف حسین کو میرے والد واپس کر دیا کرتے تھے کہ مغرب کے بعد مت آنا. ہمارے وہ یعنی اس دور کی جدوجہد ہماری ہے. لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ الطاف حسین صاحب نے, میں کیونکہ سیاست, میں نے آپ کو بتایا کہ میں سیاست میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا. آپ لوگوں سے, میڈیا سے میرا انٹریکشن کبھی نہیں رہا. مجھے میڈیا سے بات کرنا نہیں آتی تھی. میں تنظیمی کام کرتا تھا, پورا تنظیمی سیٹ اپ میں نے بنایا تھا, پورے زون کا اسٹرکچر میں نے بنایا تھا. میں جب 92 کے اندر جب ہم آئے ہیں اور اس کے بعد جب یہ فوج آئی ہے تو فوج کے آنے کے بعد جو مومنٹم تھا وہ مومنٹم ٹوٹ گیا. پولیٹیکلی میں ڈیمیج ہوا ہوں. پھر میرا رابطہ کیونکہ میڈیا کے ساتھ نہیں تھا تو لوگوں نے جو پروپیگنڈا کیا, جو ماضی میں ظاہر گورنر ہاؤس سے پلاٹس بٹتے تھے, آپ لوگ برا مت مانیے گا, صحافیوں میں بھی بٹے ہیں, سب جگہ بٹے, تو ظاہر ان کا ایک تعلق تھا, میرا تعلق نہیں تھا. جو ان کو بتایا گیا کہ 92 کے اندر یہ فوج کے ٹرک پہ بیٹھ گیا, 3 بجے دوپہر میں فوج آئی اور عظیم بھائی کے ٹیلی گرام ہیرلڈ میں چھپے ہوئے ہیں, کوئی ریکارڈ درست کرنے کو تیار نہیں آج تک. میں قسمیں کھا کے تھک گیا ہوں کہ بھائی میں فجر کے وقت آیا تھا. اور لوگوں کا کیوں یار آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت پوری پبلک جس پارٹی کے خلاف آپ آپریشن کی اپروول دے کر آ رہے ہیں, سی ایم ہاؤس میں کور کمانڈر کے ساتھ بیٹھ کر عظیم احمد طارق, سلیم شہزاد اور ڈاکٹر عمران فاروق, اس آپریشن کا ٹائم اگر ہفتے کا ہے اور جمعے کو پبلک اگر باہر نکل آتی ہے اسی پارٹی کے خلاف جس کے لیے دہشت گردی کے چارجز ہیں,
تو ظاہر ہے اس کا ایڈوانٹیج لیا نا اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی نے. اور پھر آرمی کو تو ٹیلی گرام عظیم طارق نے لکھا تھا، دعوت تو انہوں نے دی تھی نا کہ بھائی کل کے آتے ہو آج آ جاؤ، اس لیے کہ ہمیں مار دیں گے. آفاق بھائی ایک جملے میں جواب دیجئے. اتفاق تھا 19 جون آپریشن کا دن بھی اور آپ کی آمد کا دن بھی؟ حادثہ. سر میری بات پہ یقین کیجئے فہیم صاحب، حادثہ. آپ کو نہیں میں مزید بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں آپ کو اگر یقین دلانے کے لیے بتاؤں گا تو وہ مجھے آپ کی میڈیا پہ نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں. ہم 2013 کے آپریشن کے اوپر صرف میں آپ کی بات پہ کمنٹ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ مجھے خود جو رؤف صدیقی صاحب ہیں انہوں نے میرے پروگرام میں بیٹھ کے بات کہی تھی کہ 2013 کا آپریشن بھی کسی حد تک جو ہے وہ ایم کیو ایم کی رضامندی سے ہوا تھا. اس وقت بھی لسٹوں والی جو بات آپ دہرا رہے ہیں وہ بات وہ بھی میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں. آج کی صورتحال میں جو مایوسی کا لیول ہے، آپ اپنی جگہ پہ کہتے ہیں کہ وقت آئے گا ریزلٹس آ جائیں گے، وہ کراچی بچاؤ تحریک جو بھی ہے وہ چلا رہے ہوں، کیا کسی بھی طرف سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ مہاجر عوام کی کوئی انٹرسٹ ہے اس وقت سیاست میں، یا انہوں نے مہاجر عوام نے سیاست سے منہ موڑ لیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں، بہت کلیئرلی ویٹ کر کے بتائیے گا. بالکل بالکل ایسا نہیں ہے کہ مہاجر قوم نے سیاست سے منہ موڑ لیا ہے. مہاجر قوم کی گھٹی میں سیاست ہے، اس لیے کہ ان کے بزرگ جو ہے وہ تحریک پاکستان کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے سیاست کی ہے اور بڑی پازیٹیو سیاست کی ہے، اور ابھی بھی پازیٹیو سیاست لوگ کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ جب آپ انہیں جیل سے بغیر عدالتی کارروائی کے رہا کر کے لے کر آئیں گے اور ایک بانڈ کے اوپر آپ اس کو ریلیز کروائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کے تابع رہے گا نا. تو آپ اسکرپٹ لکھے ہوئے پڑھیں گے، آپ کبھی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے کبھی کوئی بات نہیں کر سکتے، جو آپ کو سچ لگے گا وہ کہہ نہیں سکتے، جو حق لگے گا وہ آپ اپنا نہیں سکتے اس کو. تو ظاہر ہے کہ آپ ریموٹ کی طرح اس وقت کام کر رہے ہیں، لیکن کیا عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی؟ یہ میرا سوال ہے. نہیں کھڑی ہوگی نا آپ کے ساتھ. تو ہم اب آپ ہمارے ساتھ، آپ دیکھیے میں ہمیشہ پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آفاق احمد نے کبھی کونسلر کی سیٹ تو جیتی نہیں، آفاق احمد نے کبھی ایم پی ایم این اے کی سیٹ تو جیتی نہیں. ایک مرتبہ ایم پی ایم این اے کی سیٹ جیتی تو ہمارے خلاف آپریشن ہو گیا، اس لیے کہ ہم پولیٹیکل تھریٹ بن گئے تھے الطاف صاحب کے لیے کہ بھئی ہمیں پبلک نے مینڈیٹ دیا تھا، اور ہم اگر اسمبلیوں میں جاتے اور کچھ کرتے تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر موازنہ کرتے کہ یار یہ ایک سیٹ کے اوپر بھی اگر کوئی آواز اٹھا سکتا ہے تو یہ اتنی سیٹوں پہ کیوں نہیں اٹھا سکتے. آپریشن کروایا گیا ہمارے خلاف، بیت الحمزہ مسمار کروایا گیا، مجھے 8.5 سال جیل میں اسی لیے ڈالا کہ ہم پولیٹیکل تھریٹ بن گئے تھے. ہم نے واپس ری گین کیا گریجولی صفر سے جیل سے آنے کے بعد. آج فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا دیجئے، اگر متحدہ قومی موومنٹ بلدیاتی الیکشن بھی جیت جائے اور اگر میں خدا نخواستہ فیئر الیکشن کے اندر لوز کر جاؤں گا میں سیاست چھوڑ دوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جڑیں ہیں عوام میں؟ بالکل ہے، یقین سے کہتا ہوں کہ ہیں. آپ اس تاثر کو ختم نہیں کر پا رہے فہیم صاحب کہ یہاں پر انتخابات سے نتائج نہیں بنتے. کسی بزرگ، کسی سمجھدار، کسی پڑھے لکھے آدمی سے آپ بات کر لیجئے، وہ یہ کہے گا کہ یار مجھے لائن میں لگا کے تم ووٹ ڈلواؤ گے، نتائج ہمارے ووٹ کی وجہ سے تھوڑی آئیں گے، وہ تو کسی بند کمرے میں بیٹھ کے نتائج بنیں گے. جب لوگوں کو آپ نے یہ دماغوں میں پرسپشن پکا کر دیا، ٹھونس دیا ان کے دماغ میں کہ بھائی الیکشن کے نتائج آپ کے ووٹ سے نہیں بنتے، کمرے میں بیٹھ کے کوئی اور بناتا ہے، تو پھر لوگ انتخابی عمل سے دور ہوتے چلے گئے. ظاہر ہے کہ جب آپ ووٹ کا تناسب کم ہوتا ہے تو اس کو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے، آپ کر لیتے ہیں مینیج. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دھوپ میں لگیں گے، فائدہ کیا ہے، الیکشن کے نتائج تو کوئی اور بنائے گا. راجدہ یاسمین کا کیا رزلٹ ریورس نہیں کیا کہ جو نواز شریف کے ووٹ تھے وہ تو یہ تو عام سی بات ہے نا. یہ تو اس عام سی بات کے اندر پھر یہ مت کہیے کہ کیا عوام آپ کے ساتھ ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جڑیں عوام میں ہیں بھی، اور حقیقت بھی کسی حد تک یہی ہے، وہ رزلٹ ان کے حق میں نہیں آتا کیونکہ کسی اور کو وہ چہرے پسند نہیں ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انتخابی نتائج کو کسی کی مقبولیت کے لیے آپ ترازو مت بنائیے. چلے مان لیتے ہیں، لیکن ہم اگر ماضی کے کچھ الیکشنز دیکھتے ہیں، جب الطاف حسین جو ہے ایک وقت میں الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے الیکشن میں وہ حصہ لے لیتے ہیں، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، وہ جیت بھی جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، میں منع نہیں کر رہا اس بات سے، میں اس حقیقت سے انکار تو نہیں کر رہا. یہ والی جو انجینئرنگ ہے آپ کے خیال میں کب شروع ہوئی؟ دیکھیے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن بہت بہت یعنی احتیاط کے ساتھ اور سامنے آئے بغیر. ابھی تو مطلب سب اوپنلی، اب تو صحافیوں کو بلا کے کہا گیا کہ فلاں کو مینڈیٹ دے رہے ہیں، صحافیوں کو بلا کے کہا گیا. فارم 47 کے تحت ہوتا ہے اب جو کچھ ہوتا ہے. ارے اوپنلی، مطلب دنیا نے آپ کے اوپر تھو تھو کی ہے کہ آپ نے انتخابات کروائیں گے.
لیکن کسی کو کوئی شرم نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ باقاعدہ صحافیوں کو بلا کے کہا اس مرتبہ ہم فلاں کو مینڈیٹ دے رہے ہیں, اس مرتبہ ہم فلاں کو مائنس کر رہے ہیں. یہ فیصلے آپ نے لوگوں کو, صحافیوں کو, لوگ چھپتے تھے, سامنے نہیں آتے تھے. اب دعوتیں دے کے ان کو بتایا جاتا ہے. اس کا مقصد ہے کہ اب آپ نے پاکستان میں الیکٹرل پالیٹکس کو جو ہے وہ دفن کر دیا. آپ 8 سال جیل میں رہے, سیاست سے تقریباً دور رہے. 2016 22 اگست 2016 جس کی آپ ابھی بات کر رہے تھے, آج ہم 2026 میں بات کر رہے ہیں. 10 سال کم از کم الطاف حسین کی MCOM کو بھی جو ہے وہ آپریشن بھگتتے ہوئے ہو چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا الطاف حسین کی سیاست ختم ہو گئی؟ نسیم جلیل جو ہیں انہیں اگر ذہنی توازن نہ ہونے والا شخص قرار دے رہی ہیں تو کیا واقعی الطاف حسین کی سیاست ختم ہو گئی ہے, یہ موقع پرستی ہے؟ دیکھیے, الطاف حسین کے بارے میں مجھ سے سوال آپ کرتے ہیں اور میں اگر کوئی جواب دیتا ہوں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں الطاف حسین آپ سچ بولنے والے آدمی ہیں, سچ بولیے. میں سچ بول دوں گا, لیکن دیکھیے لوگوں کو پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں جو سچ بولوں گا وہ ممکن ہے کہ الطاف صاحب کے لوگوں کو بھی پسند نہ آئے. الطاف صاحب اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مستقل مزاجی سے اپنے کسی انسٹانس کے اوپر اسٹینڈ کر سکیں, نہ مزاجن اور نہ طبیعت کے اعتبار سے, مطلب جو صحت کے اعتبار سے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ بہت برے وقت میں جب مہاجروں کو شناخت کی ضرورت تھی, APMSO بنی. یہ ایک الگ بحث ہے کہ کس کی فرمائش پہ بنی, لیکن APMSO بنی. لیکن جو فرنٹ کے اوپر چہرہ تھا وہ الطاف حسین کا تھا. نہیں, آپ اپنے پچھلے انٹرویو میں ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نہیں, الطاف حسین تو APMSO بناتے وقت تھا ہی نہیں. نہیں, میں نے آپ سے بالکل کہا تھا, لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ APMSO میں چہرہ لوگوں نے کس کا دیکھا؟ عظیم احمد طارق چیئرمین تھے, ٹھیک ہے. عظیم احمد طارق پڑھنے کے لیے باہر چلے گئے, الطاف حسین نے وہ قیادت سنبھالی. اس زمانے میں کیونکہ عوام میں بہت زیادہ APMSO کا تعارف نہیں تھا, تو جس زمانے میں APMSO کا بہت زیادہ تعارف ہوا اور جب جماعتیوں کے ہاتھوں پٹے یونیورسٹی میں اور جا کے پھر علاقوں میں یونٹ کھولے, USM بنی تھی آپ کو یاد ہوگا, تو علاقائی سطح پر جب تعارف ہوا تو اس وقت عظیم احمد طارق اسکرین پہ نہیں تھے. اس کے بعد سے پھر ظاہر ہے کہ الطاف حسین صاحب نے اپنے ہاں بیٹھ کر ایک عہدہ کریٹ کیا قائد تحریک کا, جس کو الیکشن کے ذریعے آپ ہٹا نہیں سکتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت پھر الطاف حسین کا چہرہ ایک پبلک کے سامنے مضبوط چہرہ نظر آیا. اور اس وقت ظاہر حالات اس قسم کے تھے کہ لوگ مہاجر جو ہے وہ اپنے آپ کو متحد بھی کرنا چاہتے تھے, ان کے ساتھ جو وکٹمائزیشن تھی اس میں وہ اپنے آپ کو طاقتور بھی دیکھنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو فیس کر سکیں, لوگوں کا سامنا کر سکیں جو بدتمیزی اور زیادتی کرتے تھے. اس زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ مزدہ بسیں یہاں پہ چل رہی تھیں اور اس میں جو غیر مہاجر باہر سے لوگ آ کے مہاجر ماؤں بہنوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے تھے اور لوگوں کو بس اسٹاپ پہ اتار کے تشدد کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے اس وقت لوگوں کی ضرورت تھی, تو الطاف حسین کا چہرہ تھا. تو اس وجہ سے الطاف حسین کا آج بھی لوگوں میں ایک احترام موجود ہے. نظریاتی اختلاف میرا اپنی جگہ پر ہے, لیکن عام آدمی کے اندر اس کا ہے. لیکن عام آدمی یہ بھی اس بات کو بھی ریئلائز کرتا ہے, اس حقیقت کو بھی میں آپ کے سامنے پوری سچائی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, چاہے وہ الطاف حسین کے لوگوں کو برا لگے, کہ اس بات کی لوگوں کے اندر بہت زیادہ ریئلائزیشن ہے کہ الطاف حسین کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ ان کے ساتھ ایک وابستگی ان کی رہی ہے جو ان کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ الطاف حسین اب واپس نہیں آئیں گے, اور الطاف حسین اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی موقف کے اوپر مستقل مزاجی سے قائم رہیں. وہ ایک دن پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, میں ہزاروں لاکھوں ورکر دینے کے لیے تیار ہوں, پاکستان کی جنگ ہم لڑنے کو تیار ہیں, پاکستان کی بقا کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. دوسرے دن جو ہے وہ طلال بکتی سے یا کون سا زین بکتی ہے اس سے کہتے ہیں کہ مجھے گولیاں فراہم کرو, مجھے ان سے لڑنا ہے. یعنی ذہنی طور پر عدم توازن ہے. دیکھیے وہ کسی جگہ پر بھی نہیں ٹکتے اور ان کے عمل کی وجہ سے یہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے وہاں پر آپ منی لانڈرنگ کا کیس آپ نے فیس کیا, ٹھیک ہے نا, آپ نے اس اتنی مشکل جھیلی کہ آپ کورٹ جاتے تھے, لیکن جب آپ نے مرد آباد کہا, آپ کی پوری قوم کو جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. ایسے ہی ہے. دیکھیے ہمیشہ جو ہے نا لیڈرشپ کی, میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. میں اختر مینگل صاحب کے ساتھ وہاں تھا جیل میں. اختر مینگل صاحب نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ہم شکار پہ گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ بھیڑ لے کے جا رہا تھا, بھیڑ کا ریوڑ
تو ہمارا شکار ہوا نہیں. تو ہم نے اس سے کہا کہ یار ہمیں ایک بھیڑ دے دو. اس نے کہا میں نہیں دوں گا. اس نے جھڑک دیا. بہادری کے ساتھ جنگل میں اکیلا تھا. اس کو جب کہا کہ اگر تم سے سردار مانگے تو کہنے لگے دے دوں گا. اس نے بتایا میں سردار اختر مہنگے لوں. اس نے جھک کے کہا کہ آپ ساری بھیڑیں آپ کی ہیں. میں نے کہا تمہارے یہاں اتنی اطاعت کیوں ہے؟ کہنے لگے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں بچے کو سکھاتی ہے کہ تو سب سے جھوٹ بولنا, سردار سے مت بولنا, اس لیے کہ سردار کا غلط فیصلہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا. لیڈر کی غلطی پوری قوم بھگتتی ہے. آج پوری قوم ڈیفینسو ہے, اس لیے کہ اگر وہ ذرا سا سخت لہجے میں بات کر لے تو اس کو ڈر یہ لگا ہوتا ہے کہ وہ الطاف سے نہ جوڑ دیں. میں جب بات کرتا ہوں میں سچی بات کرتا ہوں, لیکن ادارے مجھے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ الطاف کا آدمی. متحدہ قوم موومنٹ جا کے کنونس کر رہی ہوتی ہے کہ یہ الطاف کے رابطے میں. سچ بات کہتے ہوئے وہ کہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں سچ بات کہتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو الطاف سے جوڑ کے کہیں ہمیں چپکا نہ دے. تو الطاف نے جو غلطی کی پوری قوم بھگت رہی ہے. یعنی میں بھگت رہا ہوں کہ میں اگر سچ بات کہوں کہ مہاجر قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کہیں گے الطاف کے ساتھ جوڑ دو اس کو. ہر شخص اس وقت ڈیفینسو ہے. تو لیڈرشپ کی غلطی پوری قوم بھگتتی ہے. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان حالات کے اندر آپ ڈس ایسوسیٹ نہیں کرو, لیکن کم از کم یہ تسلیم کرو کہ الطاف صاحب نے یہ غلطی کی تھی اور قوم اس غلطی کو سیکنڈ نہیں کرتی. اب جو سوال میں آپ سے کروں گا اس کا جواب دینا آپ کے لیے شاید مشکل ہو, لیکن صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سچ بھی بولیے گا. طبیعتاً آپ نے کہا کہ وہ اس وقت متوازن نہیں ہے, اس وقت ہاسپٹلائز بھی ہیں, ان کے لیے دعائیں صحت کریں گے؟ میں ہر مسلمان کے لیے دعائیں صحت کرتا ہوں جو بیمار ہے, اس لیے کہ بینگ اے مسلم میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے تو میں اس کے لیے دعائیں صحت کروں. اگر میرے بس میں ہو تو میں جا کے عیادت کروں کسی مسلمان کی. اگر کوئی بیمار ہے, پڑوسی ہے, تو اس کا زیادہ حق بنتا ہے. تو ایک مسلم کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ میرا ہمدردی ہے. آج 30 سال کے بعد وہ لوگ جنہوں نے مہاجر سیاست کے مزے لوٹے, اس کے نام پر مزے لوٹے, آج وہ دستبردار ہو رہے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ میں اس سوال کو اگر تھوڑا سا اور وہ کر لوں, الطاف حسین کا مزاج, کہ جو بھی ان کی ایک سحر تھا وہ سحر ختم ہوا اور اسے انہوں نے جبر کہنا شروع کیا, وہ وجہ بنا ہے؟ آج وہ آزاد ہونے کے بعد خود کو جو ہے وہاں پہ ایسوسیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے وہاں ایسوسیٹ کرنا نہ کرنا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے 22 کے بعد جب ٹھاکر لے کے گیا تو انہوں نے یہ بتا دیا نا کہ بھائی ٹھیک ہے میرا سر زیادہ قیمتی ہے, قوم گئی بھاڑ میں. ٹھیک ہے نا. اگر سر بچانے کی بجائے اس وقت آپ فیصلہ کرتے, ایک طویل عرصے آپ نے اس کی وکالت کی ٹی وی پر بیٹھ کر, اس وقت تو ظاہر ہے میں ہمیشہ عذرائے تفنن کہتا ہوں کہ اس وقت فیڈر سے دودھ تھوڑی پیتے تھے, پانی کو مومو اور کھانے کو ہپا تھوڑی کہتے تھے. سب بڑے تھے نا, مجھے داڑھی والے تھے نا سارے. تو اتنے بڑے لوگوں کو ٹھاکر کے اٹھانے کے بعد عقل آئی کہ الطاف حسین غلط ہیں. باقی ٹائم الطاف حسین کے نام کو کیش کرا کے انجوائے کرتے رہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا اختلاف نظریاتی تھا, ان کا اختلاف نظریاتی نہیں تھا. انہوں نے سر بچانے کے لیے وفاداریاں تبدیل کی. جو سر بچانے کے لیے وفاداریاں تبدیل کرے وہ لیڈرشپ تھوڑی ہوتی ہے. لیڈرشپ تو اپنی قوم کے لیے اپنی جان دے, قربانی دے. 8.5 سال میں نے کیا وڈرا کر لیا ماجد لفظ سے, جیل کی کال کوٹری میں پڑا ہوا تھا, ملاقات تک نہیں تھی میری. کیا میرے پر دباؤ نہیں تھا کہ مہاجر لفظ سے دستبردار ہو جاؤ؟ میں نے تو وڈرا نہیں کیا. ایک سوال بیچ میں رہ گیا, سوری معذرت چاہوں گا, واپس آتا ہوں. الطاف صاحب کی طبیعت کے بعد میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا. عمران خان صاحب بھی اس وقت جو ہیں وہ علیل ہیں, ان کے لیے بھی دعائیں صحت کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. اس لیے کہ بہرحال جو رویہ ہے اس کے اوپر بیسیکلی میں آپ سے وہ سوال جواب چاہوں گا. دیکھیے اس پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ پرسنل ہوتے ہیں. ہم نے جوڈیشری کو آزاد نہیں چھوڑا, اور جہاں انصاف نہیں ہوتا نا وہاں ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے. مطلب دکھ ہوتا ہے, اور بہت دکھ ہوتا ہے. اور میں نے کئی جگہ مثالیں دی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل سے کسی لوگوں نے پوچھا, کچھ لوگوں نے, کہ جس طرح جاپان اور یہ ہٹلر جو ہے وہ ایڈوانس کر رہا تھا تمام جگہوں پر, تو لوگ خوفزدہ تھے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے ملک پر بھی قبضہ ہو جائے گا؟ تو چرچل نے ہاں یا نا میں جواب نہیں دیا. چرچل نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے, مرد عورت مذہب تمام تفریق کے بغیر سب کو انصاف مل رہا ہے.
کہنے لگے جہاں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے وہ اپنی زمین کی خود حفاظت کریں گے. اس ملک میں دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ جو استثناء لیا ہے, اس استثناء کا مقصد کیا ہے؟ میں حقیر ہوں, تم مطلب امپورٹنٹ ہو. ایسا ہی ہے. آپ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں سب مرد عورت سب برابر ہیں, بغیر تفریق کے سب برابر ہیں. میں کہاں برابر ہوں؟ مجھے تو استثناء نہیں ہے. آپ جو قانون سازی کر رہے ہیں یہ انصاف کو دفن کر رہے ہیں. آپ نے ابھی مطلب ان لوگوں کے استثناء کے بعد آپ نے ایک اور قانون پاس کر دیا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی آپ ایسٹس جو ہے وہ شو نہیں کر سکتے, پبلک نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے یار؟ تم سالے کماؤ ہمارے نام پر رہے ہو, تم نے پورا ملک لوٹ لیا, تمہارے ایسٹس کیوں نہیں پبلک ہو سکتے؟ تمہیں سب سے پہلے پبلک کرنے چاہیے کہ یہ الیکشن لڑتے وقت میرے ایسٹس ہیں اور میں جا رہا ہوں, میرے یہ ایسٹس ہیں. آپ ان کے ایسٹس پبلک نہیں کر سکتے. آپ صرف انفرادی لوگوں کو یا کہہ لیجیے کہ کیا مخصوص طبقے کو اجتماعی کوئی آپ قانون سازی نہیں کر رہے, انفرادیت کے اوپر آپ ساری قانون سازی کر رہے ہیں. طبقے کے لیے پارلیمنٹیرینز کو پروٹیکشن مل جائے, ٹھیک ہے نا, آپ کسی کو استثناء دے دیں, کسی کو تاحیات آپ مطلب سروسز دے دیں, تو کیا ہے یہ؟ حضرت عمر فاروق سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے سوال کر دیا کہ بیت المال سے سب کو ایک ایک چادر ملی ہے, تمہارا تو لباس ایک چادر میں بن نہیں سکتا. وہ ممبر سے اتر کے نیچے آ گئے اور ان کے بیٹے نے وضاحت کی کہ ہاں بابا کو بھی ایک چادر ملی تھی, مجھے بھی, میں نے اپنی چادر ان کو دی ہے تو ان کا لباس بنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے آپ مجھے بتائیے کیا یہاں کوئی جواب دہ ہے؟ جواب دہ ہے تو میں ہوں, جواب دہ ہے تو وہ ہے جو مطلب سچ بات کہنے کی کوشش کرتا ہے. مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وفاق کو دے دو کراچی. کیوں دے دو وفاق کو؟ اس وفاق کو کراچی میں دے دو جس نے میری پیٹ پہ چھرا گھونپ دیا. مجھے آدھا گنا نہیں, 4 کروڑ کے شہر کو آپ نے 2 کروڑ گنا, اس کا مطلب 2 کروڑ شہر کے لوگوں کو آپ کھا گئے. اور سندھ کے ساتھ آپ نے سودا کیا, ان سندھیوں کے کہنے پر آپ نے ہماری پیٹ میں چھرا گھونپا. اگر آپ وفاق کے حوالے کرنے کی بات کرو, یہ پورا گن لیتے تو آج آپ شہری علاقے کا, مہاجر گورنمنٹ کا نہیں, شہری علاقے کا وزیر اعظم تو لا سکتے تھے. آپ نے پورا گنا نہیں. آپ کہتے ہیں کہ صاحب وفاق جو ہے اس کو دے دو. وفاق نے کبھی پی آئی اے میں, ایف آئی اے میں, نیب میں کہیں آپ کو نوکری میں حصہ دیا ہے کہ چلو بھائی آپ کے آنسو پہنچ دیں, سندھیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا؟ آج جو ہے وہ محسورین مشرقی پاکستان ریڈ کراس کے کیمپوں میں پڑے ہوئے, آپ نے کہہ دیا وہاں کے وفادار بن کے رہو. آپ کی فوج کے ساتھ لڑے تھے نا, اب انہیں پاسپورٹ جاری کر دیتے. وفاق کرے گا نا پاسپورٹ جاری. آپ نے کبھی بات کی؟ اگر وفاق ہمارا کوئی اتنا سا کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ کس بات کی بات کر رہے ہو؟ تو نہ وفاق کو مہاجر صوبہ بنا دیں. مہاجر صوبہ, سوری, وفاق کو نہ دے, مہاجر صوبہ بنا دیں. میں تو کہتا ہوں آپ ظاہر ہے کہ میں دیکھیے جب یہ بات کی کراچی کو صوبہ بنا, میں نے کراچی کو کیوں بنا دو؟ جب بھٹو نے لکیر کھینچ دی کہ یہ اربن ایریاز ہیں, یہ رورل ایریاز ہیں, ان کا 60% حصہ ہے, ان کا 40% حصہ ہے, دونوں الگ ہیں. پنجاب میں تو رورل اور اربن کی کوئی تفریق نہیں ہے نا. یہاں کیونکہ 2 مختلف زبانیں رہتی تھیں جس کی وجہ سے آپ نے اربن اور رورل کی تقسیم کی. جب تقسیم کی ہے تو اس کو آپ زبان کی بنیاد پر صوبہ, یعنی پنجاب جو ہے وہ 75 سال سے پنجابی ہونے کے ناطے اقتدار کو انجوائے کر رہا ہے, سندھی ہونے کے ناطے اقتدار کو انجوائے کر رہا ہے. اب خالد مقبول صاحب, میں نام لیا, معافی چاہتا ہوں, میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا تھا, پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم لسانی بنیادوں پر نہیں, ہم تو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر جو ہے وہ صوبے چاہتے ہیں کراچی کو. جو ہے کیوں بھائی 75 سال سے جو ہے وہ پختون جو ہے اپنے صوبے کا نام چینج کرا دیا, انہوں نے سرحد کا نام انہوں نے خیبر پختونخوا رکھوا دیا لسانی بنیادوں پر. وہ اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. آپ بلوچستان کے اندر آدھے پیریڈ کے اندر پختون وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اور آدھے پیریڈ کے اندر جو ہے وہ بلوچ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. تقسیم کر دو سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ کو 2 مرتبہ, چلو ٹھیک ہے, ہمیں بھی سینس آف پارٹیسپیشن ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم بھی اقتدار میں حصے دار ہیں. لیکن اگر نہیں ہے تو صوبہ اگر بنے گا تو لسانی بنیادوں پر بننا چاہیے. دیکھیے صوبے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی قومیتوں میں احساس شراکت پیدا ہو. سرائکی اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ سرائکیوں کو بھی صوبہ بنا کے دیجئے, سرائکیوں کا صوبہ بنا کے دیجئے. جو چھوٹی قومیتیں ہیں جو اقتدار میں نہیں آ سکتی ہیں, آپ مہاجروں کو اربن ایریاز پہ صوبہ بنا کے دیجئے, کیا بنا کے دیجئے.
دیکھیے اربن ایریاز کی سرحدیں میں آپ کو کیا ڈکلیئر ہوا, اربن ایریاز کی تو ساری کی ساری آپ کو پتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اربن ایریاز ہیں, اور ان کو باقاعدہ مینشن کیا آپ نے جب اب تو 19% ہو گیا آپ کا کوٹا, 19% میں سے 11% اور 7.5% آپ نے جو ڈیوائڈ کیا تھا پروونشل گورنمنٹ کا, تو آپ نے اس میں علاقے مینشن کیے تھے, یہ علاقے اربن ایریاز کے, ان کا کوٹا یہ. افاق بھائی آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کبھی شہری سندھ کو الگ صوبہ بننے دے گی؟ اگر نہیں بننے دے گی تو صرف کراچی کو کیوں, مطلب یہ مطالبات کیوں ہیں؟ مطلب میں ان کا مطالبہ وہ جانے, چھوڑیں, آپ اسٹیبلشمنٹ والے سوال کا جواب دیں. میں اس کا مخالف ہوں, بنائے نہیں بنائے میں اس کا مخالف ہوں, اور ہم نہیں بننے دیں گے, ہم محنت کریں گے, ہم عوام میں جائیں گے. یار مہاجر قوم کو تیسری مرتبہ آپ تقسیم کرنے جا رہے ہیں. آپ نے پاکستان بنایا تو آپ لوگ ہجرت کے عمل سے گزر رہے تھے, اور آپ نے کہا وہاں کے لوگ وہاں کے وفادار بن کے رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو وہاں کا وفادار بننا تھا تو ان سے قربانی کیوں لی دی, تحریک کیوں چلائی دی؟ اسی طرح آپ نے 71 کے اندر البدل شمس بنا دی, آپ نے بنگالیوں سے لڑوایا, فوج کے شانہ بشانہ لڑے. اس کے بعد جب مطلب پاکستان ٹوٹ گیا تو جو لوگ پاکستان کی خاطر لڑ رہے تھے وہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں پڑے ہوئے, جو لوگ آ سکے. اس کے بعد ضیاء الحق کی ورڈنگ ہے کہ وہ بھکاری ہیں, جنرل ضیاء کا اسٹیٹمنٹ تھا, اور اس کے چکر میں اس وقت بھی جیل گیا تھا کہ وہ یہ بھکاری ہیں اور ہم یہاں ان کو نہیں لا سکتے, وہاں کے وفادار بن کے رہیں. یار جن لوگوں نے قربانی دی آپ نے اس کو تقسیم کر دیا. اب آج آپ تقسیم کریں کراچی کو کر دیں, کراچی کو کیوں کر دیں؟ یہاں شہداد پور شاہپور اگر میں مہاجر نہیں رہتا, اس کو میں قربانی کا بکرا بنا دوں, میں پنجاب کی اشرافیہ کی خواہش کے لیے اپنی قوم کو تقسیم کر دوں دوبارہ, میں مخالفت کروں گا, میں سڑکوں پہ جاؤں گا, مخالفت کروں گا. عوام کو موبلائز کر رہے ہیں ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے. لیکن سندھ تو اسے دھرتی ماں کہتے ہیں, وہ تو مہاجر صوبہ ہو, شہری سندھ صوبہ ہو, وہ تو اسے مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ایون آپ کی ہجرت کو بھی کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں, لوٹے پٹے آئے تھے. تو کیا کوئی مزید خون کی ندیاں بہنے کا کیا ہوگا, کیا نظر آ رہا ہے؟ اس پہ مطلب لوٹے پیٹے آئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری بات جو ہے نا لمبی ڈیبیٹ ہے. مطلب کئی ماہ تک جو ہے وہ پاکستان کے ملازمین کی تنخواہیں بھی میرے بزرگوں نے دی تھی. اگر اتنے پیسے ہوتے, جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے دسترخوان لگا دیا, دسترخوان لگانے کے قابل ہوتے تنخواہ دے دیتے پہلے سرکاری ملازمین کو. میرے بزرگوں نے تنخواہیں دی تھی کئی ماہ تک پاکستان کے ملازمین کو. وہاں سے جواب ہو گیا نا. اصل بات یہ ہے صوبہ نہیں بننے دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی نہ تو سندھ سے الگ ہوگا, نہ الگ صوبہ بنے گا, نہ شہری سندھ کوئی صوبہ بنے گا. ہم بہت بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے, لیکن جن لوگوں کی اولادیں ہیں, میں اپنی بات نہیں کرتا, میں بالکل آپ کہتے ہیں کہ مطلب تم اتنے دن سے یہ باتیں کرتے ہو تو کیا حاصل کر لیا, لیکن میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ قوم جس دن فیصلہ کرے گی اور جس دن اس کو یہ محسوس کرے گی کہ اس کے پاس آپشن نہیں ہے, تو پوری طاقت ہندوؤں نے بھی لگائی تھی. پاکستان بنا تھا نا, قربانیاں دی تھیں, لیکن پاکستان بنا تھا نا. میں آج پھر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ صوبہ ممکن نہیں ہے, سب چیزیں ممکن ہیں اور بنے گا. نئی نسل تو خود کو مہاجر نہیں سمجھتی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے فہیم صاحب. یہ جتنے لوگ بیٹھے نہیں, یہ آپ کا جو بھانجا بیٹھا ہے اسے پوچھیے یہ کون ہے, پنجابی ہے. اگر یہ آپ کو جواب دے کہ میں مہاجر ہوں تو پھر آپ مجھے دوبارہ یہ کوشچن مت کیجیے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل میں بھی آج بھی جانب آپ لے کے جانا چاہتے ہیں, چاہے وہ شہری سندھ کے اوپر مشتمل صوبہ ہو, جو بھی مہاجر حقوق کی تحریک ہو, اس میں نئی نسل آپ کو جو ہے وہ ویلکم کرے گی؟ یار فہیم صاحب دیکھیے, میں جنریشن گیپ کو لے کے آپ سے بات کروں گا. جنریشن گیپ نہیں ہے. ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو بتانا پڑے گا کہ وہ مہاجر ہے, ایسا نہیں ہے, اور نہ اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ پالیٹکس. دیکھیے جب آپ مہاجر ہونے کے ناطے آپ یونیورسٹی میں لوگوں کو تھپڑ مارتے ہیں گیٹ کے اوپر اور لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں, اور جب پوری مہاجر قوم کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس 22 کے واقعے کے بعد وہ دانستہ تھا یا غلطی تھی, اس کے بعد پوری مہاجر قوم کو جو ہے یہ حقارت سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو ان کی حب الوطنی پہ شک کر رہے ہیں, تو لوگ مجبوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی تحریک انصاف جوائن کر رہا ہے, کوئی جماعت اسلامی جوائن کر رہا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مہاجر پالیٹکس سے متنفر ہو گئے. آج تحریک انصاف کے لوگ جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے وہ مختلف جگہ جا کے مسلم لیگ جوائن کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان سے جو ہے وہ اس کے آئیڈیالوجی سے انصاف کر دیا. یہ وقتی طور پر یہ فیس ہے اور اس سے انکار نہیں کر سکتے.
کہ مہاجر نوجوانوں کو ان کے پیرنٹس منع کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا متحدہ قوموں میں مت جانا، بیٹا مہاجر قومی موومنٹ میں مت جانا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی جوائن کر لیجئے، ظاہر ہے ان کی بی ٹیم ہے، آج شارع فیصل بند کر کے پروگرام کر رہے ہیں، میں کر سکتا ہوں، مجھے اجازت مل سکتی ہے. میں نے 10 مرتبہ جلسوں کی اجازت مانگی، جہانگیر روڈ پہ مانگی، جمشید روڈ پہ مانگی، نشتر پارک پہ مانگی، میں نے کہا باغ جناح میں دے دو، نشتر پارک میں دو، کسی جگہ پرمیشن نہیں دی. اور پھر ایک سینئر آفیسر نے مجھے فون کر کے کہا یار ہمیں بار بار اپلیکیشن دے کے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں آفاق بھائی، ہم تھوڑی منع کر رہے ہیں، کہیں اور سے منع ہے. یہ کہیں اور مجھے نہیں پتا پیپلز کہیں پارٹی اور. کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے. کوئی خاموش پاور شیئرنگ سمجھوتا ہے، بالکل ہے. کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کو آپ یہ کہیں انتہائی کرپٹ لوگ ہیں، اور الیکشن کے وقت بھی کہا تھا کہ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں. یار فارم 47 کے ذریعے آپ مرغے کو بکرا بنا سکتے ہیں، تو آپ بکرے کو مرغا نہیں بنا سکتے تھے؟ بنا سکتے تھے نا. اگر اس کی باوجود انہوں نے گورنمنٹ بنائی تو آپ کی مرضی سے بنائیے نا. اپ کمنگ الیکشنز ہیں، بلدیاتی الیکشن سر پہ ہیں، کچھ عرصے کے بعد جنرل سر اس الیکشن ملک کو بچانا ہے نا، تو اس ملک کے اندر یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا کہ اس کے لیے قانون الگ ہے میرے لیے الگ ہے، آپ لوگوں کو انصاف دینا شروع کر دیں. جوڈیشری کا جو حال کیا ہے نا انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا کر کہ یہ الگ یہ الگ، اور پھر آپ کانسٹیٹیوشنل جو آپ کوڈ بنا رہے ہیں اس میں ججز کا اپوائنٹمنٹ کون کر رہا ہے؟ اپوزیشن اور حکومتی بینچز. یار آپ نے ان کی انڈیپینڈنس ختم کر دی، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہے. اب مجھے بتائیے انصاف کہاں ملے گا؟ اور جب انصاف نہیں ملے گا تو میں نے چرچل کی مثال دی تھی، آپ انصاف دیجئے، خدا کی قسم یہ ملک سونا ہے کہ یہاں پر انڈسٹریلسٹ آنے کو تیار ہے. آج آپ روزانہ اپنی پالیسیز چینج کرتے ہیں. آپ نے سولر پینل کے اوپر پہلے لوگوں کو کہا کہ لگا لو اور نیٹ میٹرنگ ہوگی، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آج آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں جی آپ سے ہم لیں گے اتنے روپے میں، لیکن اب آپ کے یونٹ سے ایڈجسٹ نہیں ہوں گے، آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. اب اس سے سولر لگا لیا وہ تو گیا. تو اس انسرٹن سچویشن کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرے گا باہر سے آگے؟ آپ دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. مجھے بتائیے کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ روزانہ آپ کا قرضہ بڑھ رہا ہے. آپ مجبور ہیں کہ آپ اپنا جو یہاں پارک کیا ہوا پیسہ ہے اس کو آپ 2 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہو 6% پہ. جو آپ کا پیسہ عرب ممالک کا جو یہاں رکھا ہوا تھا $2 ارب 6% پہ آپ نے 2 مہینے کے لیے آپ نے دوبارہ سے ان سے موقع لیا ہے. اور میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 2 سوال ہیں میرے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہاجر قیادت کو اپنی غلطیوں پر عوام سے معافی مانگنی چاہیے؟ میں نے 10 مرتبہ مانگی ہے کہ اگر، اور میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کے بغیر مجھے بتا دیجئے میری غلطی کہ میں نے مہاجر نظریے سے انحراف کرنے سے انکار کیا. کیا میری غلطی تھی؟ میں نے کبھی نہیں کیا. میں کسی کو تو کہہ کے بات نہیں کرتا. میں نے کبھی لوگوں کو مشورہ نہیں دیا کہ ایک دوسرے کو مارو. کیا میری غلطی تھی کہ میں کسی کو یہ منع کروں کہ 83,000 لاشیں جو دفن ہوئی لاوارث قبرستان میں یہی کوئی ایک آپ کی طرف سے نہیں؟ فہیم صاحب میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کے پاس کیا 83,000 ورکر تھے؟ نہیں تھے. اس کا مقصد ہے شہر میں سیاسی غیر سیاسی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کسی بھی صورت میں یہاں لاش چاہیے تھی. اس لاش کے بعد ہی تو یہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ لاش ضرورت تھی کسی کی، اور اس چیز کے اوپر کبھی بیٹھ کے دانشور اس شہر کے سوچیں کہ اس شہر میں لاشوں کی ضرورت کس کو تھی اور بینیفیشری کون ہے ان لاشوں کا. اس کا بینیفیشری اگر میں نہیں ہوں، اس کا بینیفیشری اگر آپ نہیں ہیں، اس کا مقصد ہے ہم ملوث نہیں تھے. مستقبل کیا ہے کراچی کا؟ کراچی جو ہے وہ دیکھیے کراچی کا صرف مستقبل کی بات نہیں کیجئے، پاکستان کے مستقبل کی بات کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ایسے حالات پیدا کر دے. دیکھیے عمران بہت اس کے خلاف باتیں ہیں اور ہوں گی. میں کیونکہ عمران صاحب سے ایک مرتبہ ہی ملا تھا، وہ بیت المزار تشریف لائے تھے، میری کبھی ان سے بہت زیادہ ملاقات نہیں رہی کہ میں ان کو سمجھ سکوں. لیکن عمران خان نے لوگوں کو موبلائز کیا تھا. آپ کو مین اسٹریم کی ایک کوئی لیڈرشپ درکار ہے جو اس پورے ملک کو موبلائز کرے کسی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے. اس وقت کوئی یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے وہ قید میں.
اگر عمران خان کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا تو میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ظاہر ہے اس قسم کے کسی بھی عمل کو سپورٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر یہ سب کچھ آرکسٹریٹڈ ہے، فیبریکیٹڈ ہیں یہ چارجز، تو پھر ملک کی خاطر جو ہے وہ ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اس ملک کو موبلائز کرنے کے لیے اور اس ملک کے اندر جو انفرادی قانون سازی ہے نا، فرد کے لیے جو قانون سازی ہے، اس کو سٹاپ کر کے ہمیں اجتماعی قانون سازی کرنی چاہیے. ہمیں کسی صورت میں بھی عدلیہ کو آزاد کرنا چاہیے. یہ ملک 4 موسم یہاں پر، معدنیات یہاں پر، دنیا یہاں سے ریکوڈک سے سونا نکال رہی ہے. یہ ملک مطلب خزانے ہیں. ہم یہاں پر مستقل قرضے کے اندر ہیں. آپ کی لیکویڈیٹی اتنی نہیں ہے کہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں. آپ کو ایل سی کھولنے کے لیے آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے کتنے ہیں آپ مجھے بتائیے. آپ لوگوں کے پارکنگ کیے ہوئے پیسے کو لیکویڈیٹی کاؤنٹ کر رہے ہو، نہیں ہے لیکویڈیٹی. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اگر آپ کو کراچی کے مکمل سیاسی طاقت مل جائے، آپ کا پہلا فیصلہ کیا ہوگا؟ ٹوٹل بغیر کسی تفریق کے انصاف، قانون پر عمل 100%. دیکھیے یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ 5 کروڑ کی دکان کے اندر جو ہے وہ میں کاروبار کروں اور ٹیکس دوں، ویل ٹیکس بھی میں دوں، انکم ٹیکس بھی میں دوں، میں جی ایس ٹی بھی دوں، اور باہر اسمگلنگ کا کپڑا لا کے جو ہے وہ ٹھیلے کے اوپر 5,000 کے وہ بھی بیچے، اور نہ اس کا کوئی اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی ڈاکومنٹڈ کوئی کاروبار ہے. میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر پورے پاکستان سے لوگ آئیں، لیکن اسی طرح رہیں جس طرح دنیا میں جا کر رہتے ہیں. یہ کراچی جو یہاں کے لوگ مقامی ہیں ان کو مقامی تسلیم کیا جائے، اور مقامیوں کو یہاں کی ایڈمنسٹریشن دی جائے. اگر آپ مقامیوں کو یہاں کی ایڈمنسٹریشن دیتے ہیں اور لوگوں کو وہ ویلکم کریں باہر سے جو لوگ آتے ہیں، لیکن وہ یہاں کے قانون پر عمل درآمد کریں. آج پولیس بھی غیر مقامی ہے. دیکھیے رینجز کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات تو ان کے ہیں نا، وہ فون کر کے کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی یہاں آگے سیٹ کر دیں گے. لوگ اپنے مرضی سے ٹھیلے لگواتے ہیں. آپ پوچھ نہیں سکتے ان سے کہ میری دکان کے سامنے ٹھیلا کیوں لگایا ہے. اس وقت کراچی میں کم و بیش 20 لاکھ ٹھیلا ہے. اب مجھے بتائیے 20 لاکھ لوگ انڈاکومنٹڈ اگر کاروبار یہاں کر رہے ہیں تو جو ڈاکومنٹڈ کاروبار میں کر رہا تھا، میرے رشتہ دار کر رہے تھے، وہ کہاں جائیں گے؟ میں صرف اور صرف قانون پر عمل درآمد کراؤں اگر میرے پاس اختیار ہو. مہاجر عوام کو ایک سیدھا لیکن غیر سیاسی پیغام کیا دیں گے؟ شناخت کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا. شناخت کے بغیر کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا. اپنی شناخت پر فخر کیجئے اور آپس میں متحد ہو جائیے. کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. بہت شکریہ آفاق احمد صاحب. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR.